ایوب بیگ صاحب، نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں، انہوں نے اپنی انتخابی کیمپین میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے امریکہ ایران کے ساتھ جو ایٹمی معاہدہ ہے اس کو رینیو کرے گا. مطلب یہ کہ انہوں نے نارملائزیشن کی طرف ایک سٹیپ اپنا بتایا تھا کہ ہم لیں گے جب بھی اقتدار میں آئیں گے. اس دوران نیو یارک ٹائم کی یہ جو سٹوری جس کا راز باہر آ رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اس پہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کچن کیبنٹ کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، اس منصوبے کو سارے کو. تو اگر یہ یعنی ایک طرف جو بائیڈن کا موقف ہے اور اس کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف یہ ممکنہ فوجی اقدام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ لینے جا رہا ہے، اگر یہ قابل عمل بن جاتا یا یہ کوئی اس طرح کو سٹیپ لے لیتا ہے جیسے ابھی وہ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، تو یہ کیا آئندہ امریکی جو حکومت ہوگی اس کے لیے انتہائی مشکلات نہیں پیدا کر دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ اقدام ہے؟ وسیم صاحب، امریکہ اور ایران کی کشمکش کب شروع ہوئی؟ ایک عرصے سے، جب خمینی انقلاب آیا اس کے بعد سے. اس سے پہلے تو یہ بہت زبردست دوستی تھی امریکہ اور ایران. جب سے یہ کشمکش شروع ہوئی ہے، جب سے امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے، یعنی خمینی انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک، اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دھمکیاں، یہ کشمکش، یہ سب جال سازی ہے، یہ سب نورہ کشتی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ خمینی انقلاب میں امریکہ مددگار تھا. امریکہ نے خمینی کی مدد کی تھی انقلاب لانے میں. غلط ہو سکتا ہے کہ آدمی کا اندازہ ہے نا. بہرحال تقریباً 40 برس ہو چلے ہیں اس بات کو. اس 40 برس کتنے ممالک تباہ کیے، کتنے بستیاں جو رون ڈالی. کسی کو اتنی دھمکیاں نہیں دیں جن کو رون ڈالا جتنی ایران کو دی، لیکن ایران پر ایک گولی نہیں چلائی. لہٰذا میں تو ان کی جنگ، ان کا تنازع ہمیشہ مشکوک سمجھتا ہوں کہ یہ مشکوک ہے، یہ جال سازی ہے، یہ دنیا کو دکھاتے ہیں. میں تو اس خبر کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر دنیا کو دکھانے کے لیے باہر نکالی گئی ہے. ایسی کوئی بات کی گئی ہے، جان بوجھ کر کی گئی ہے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران کی یہ جو جنگی معاملہ ہے نا، یہ آغاز سے ہی ایک فراڈ ہے. البتہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ ایران کو کبھی کچھ نہیں کہے گا. میری نظر میں مسلمان ممالک میں سے امریکہ نے ایران کو تباہ کرنے یا اس سے جنگ کرنے یا اس سے نمٹنے کے لیے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے. کرے گا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کرے گا، لیکن اگر وہ باقی رکاوٹیں ساری دور کر لے گا تو پھر کرے گا. ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ پاکستان بھی ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا بات اونچی نیچی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے پاکستان کی طرف آتا ہے یا پہلے ایران کی طرف آتا ہے. لیکن وہ جب تک عربوں میں کوئی جان ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی عرب عوام کا وجود ہے، وہ ایران کی طرف نہیں آئے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران کو دھمکیاں دیتا چلا ہے، 40 سال سے دھمکیاں دے رہا ہے. وہ عرب ممالک تو ایران کی دشمنی وہ چل رہی ہے. دیکھیے، اصل مسئلہ کس کا ہے؟ ایران امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، ایران اسرائیل کا مسئلہ ہے. اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی گردن پہ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا اسرائیل کا مسئلہ آٹومیٹیکلی امریکہ کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ایران جو ہے ٹارگٹ نمبر 1 ہونا چاہیے. اگر وہ گردن پہ بیٹھا ہوا ہے تو اسرائیل ٹارگٹ دیکھیں نا. لیکن اس کو اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک باقی مسلمان ممالک میں کچھ جان ہے. اس کو سب سے آخر میں لیں گے، میری رائے ہے. چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں. وہ خطے کا بڑا پہلوان ہے، اس کو بعد میں نپٹیں گے، بڑا ہو یا کچھ ہو. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اہل تشیع کی کشمکش آخر تک چلے. دیکھیں، صاف بات کہنی چاہیے، اگر امریکہ چاہے تو ایران کا نام و نشان مٹا سکتا ہے. اگر وہ ایران سے اس طرح کا کوئی سلوک کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ اہل تشیع کی بنیاد تو ہل گئی. وہ چاہتا ہے کہ ایک طرف اہل سنت بھی رہیں اور اہل تشیع بھی رہیں، ان کی کشمکش بھی. لہٰذا ایران کو سب سے آخر میں لے گا. ابھی ایران کو میری نظر میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس معاملے میں میں تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہوں کہ وہ پاکستان سے پہلے نمٹتا ہے یا ایران سے. لیکن بہرحال یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن سے وہ آخر میں نپٹے گا. فی الحال نہ کوئی خطرہ ہے ایران کو فی الحال، اور نہ کسی حملے کی ضرورت ہے. یہ خبر محض اپنی اسی نورہ کشتی کا حصہ ہے.